السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ شبد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 129 تا 135 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے محبوب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے
اور جسے چاہے تمہاری جگہ لا دے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے، اور تم تھکا نہیں سکتے۔ تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ دار ٹھہرایا، تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور تفسیر اس کی تسلسل سے انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ تفسیر یعنی روز قیامت، یہ روز قیامت کے متعلق ساری آیات اور ترجمہ چل رہا ہے کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہوگا، یعنی روز قیامت اور عذاب الہی کا خوف دلاتے کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچائے اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب ان کے اعضاء و جوارے ان کے شرک و کفر کی شہادت دیں گے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بنے یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہوں پر مورے لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یعنی رسولوں کی بحثت ان کی معصیت، اور بلکہ رسول بھیجے جاتے ہیں وہ انہیں ہدایتیں فرماتے ہیں، حجتیں قائم کرتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کرتے ہیں، تب ہلاک کیے جاتے ہیں۔ خواہ وہ نیک ہو یا بد، نیکی اور بدی کے درجہ ہیں، انہی کے مطابق ثواب و عذاب ہوگا، یعنی ہلاک کر دے اور ان کا جانشین بنایا۔ وہ چیز خواہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا یا حساب یا ثواب و عذاب۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اس کو تو مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے وہ خاص ان پر اور ان کے خادموں پر صرف کرتے، اور جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصے میں سے کچھ اس میں سے ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصہ میں شامل کر دیتے۔ اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر فرما کر ان پر تنبیہ فرمائی گئی، یعنی بتوں کا اور انتہا درجے کے جہل میں گرفتار ہیں۔ خالق منم کے عزت و جلال کی انہیں ذرا بھی معرفت نہیں، اور فساد عقل اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں، پتھر کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، اور جیسا اس کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا و زلال ہے۔ اس کے بعد ان کے جہل اور ضلالت کی ایک اور حالت ذکر فرمائی جاتی ہے۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت کو گوارا کرتے تھے، اور ایسی کبا افعال اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی اتباع میں اس کا خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈالا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کرے۔ مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے ممنوع الاتفاق۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے درمیان اس
کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسی طرح قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں خاص کر کے مزید ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے یا بیمار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماروں کے شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مرحومین کو ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس ماہ مقدس کے صدقے آپ سے پرزور اپیل ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں کو بھی آپ بتا رہے ہیں ان کو ضرور یہ کہا کریں کہ اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کی طرف جائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح پوری 1 ارب یا 1.5 ارب مسلمان جو بے حس بیٹھے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر دین نکل گیا ہے، جہاد نکل گیا ہے، اور اس جو یہ بے حسی ہے، اس بے حسی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم قرآن پاک کے اگر احکامات کو مانیں اور صحیح مسلمان ہو جائیں تو اس میں کوئی یہ ہمارے اوپر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، میں تو یہ کہوں گا یہ ایک امتحان ہے یا عذاب ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کا گزارنا چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔